الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، ناظرین و سامعین، ایک مسئلے پر میں بہت دنوں سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا۔ مختصر ویڈیو میں نے بنایا۔ یہ ویڈیو ہے ہمارے عالمی مرکز نظام الدین کے تعلق سے اور مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے تعلق سے۔ 8-9 سال کا عرصہ ہوا، شورا اور امارت کی دو جماعتیں الگ ہو گئی۔ مجھے الگ ہونے سے یا شورا والوں سے یا امارت والوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مجھے دونوں سے اختلاف۔ یہ مسئلہ صرف دعوت و تبلیغ کا نہیں، یہ مسئلہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مسئلہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ مسئلہ امت کے تمام علماء کو سوچنے کا ہے۔ یہ جماعت میں جب شورا اور امارت کا فتنہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس جماعت کے ساتھیاں کتنی غلط بیانی کر رہے تھے، آپ آج بھی کر رہے ہیں، نہیں بول کر نہیں۔ میں فی الحال اس وقت کے لیے جا رہا ہوں، شریعت کے خلاف باتیں ہوئے، اس وقت میں جماعت علیحدہ نہیں اختیار کرے، شورا اور امارت نہیں بنے، بلکہ ایک بیان میں نظام الدین سے بات بھی سننے میں آئی، مکہ اور مدینے کے بعد مرکز نظام الدین کا مقام ہے، مکہ اور مدینے کے بعد بنگلے والی مسجد کا مقام بڑا ہے بول کر اس وقت یہ جماعت الگ نہیں ہوئی، بلکہ ہم ایک مرکز میں بنگلور کے سنے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر بول رہا ہوں، جتنا تک کہتے دیکھو بھئی اب دعوت و تبلیغ کا کام آ گیا، اب تصوف کا کام نہیں ہے، نہ ہی قادریہ ہے، نہ ہی چشتیہ ہے، نہ ہی سہروردیہ ہے، نہ ہی نقشبندیہ ہے، اب صرف دعوت کا کام ہے۔ یہ باتیں کہی جاتی تھی، اس وقت علیحدہ نہیں ہوئے، اور حیات الصحابہ کتاب کو مرکز نظام الدین سے حکم ہوا کہ اس کو وہی عالم پڑھے جس کے 1 سال یا کم از کم 4 مہینے لگایا ہوا عالم ہو، تب اختلاف نہیں ہوا۔ یہ سب بڑے مسئلے ہیں، تب اختلاف نہیں کرے آپ، اور بڑے بڑے مسائل بیان کیے گئے جو غلط تھے، اس وقت جماعت الگ نہیں ہوئی۔ میں بنگلور کے ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ان سے میرا اختلاف ہے۔ آپ وضاحتی بیان کرے، آپ کے یوٹیوب چینل پر وضاحتی بیان آ رہے تھے، مولانا مفتی صاحب آپ کو وضاحتی بیان کا موقع کہ آپ کے ہاتھ کو مائک نہیں اس وقت ملی تھی جس وقت کہا جا رہا تھا کہ دعوت کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا، اس وقت آپ وضاحتی بیان نہیں کرے، اس وقت آپ وضاحتی بیان نہیں کرے جس وقت کہا جا رہا تھا کہ دعوت کے کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اس وقت آپ وضاحتی بیان نہیں کرے جس وقت علماء کی توہین کرتے رہے، اس وقت آپ وضاحتی بیان نہیں کرے کہ حیات الصحابہ صرف وہی عالم پڑھے جس کے 1 سال یا 4 مہینے لگے ہوئے ہو، ورنہ وہ عالم سے کتاب نہ پڑھیں۔
वो जो आलिम बुखारी पढ़ा सकता है, जो आलिम मुस्लिम पढ़ा सकता है, जो आलिम तिरमिजी पढ़ा सकता है, इब्ने माजा और अबू दाऊद निसाई पढ़ा सकता है, क्या वो आलिम हयातुस सहाबा नहीं पढ़ा सकता? बोलिए आप। हाँ, एक साल किसी के साबित करें आप। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक साल लगा हुआ, जो तरतीब से आप कह रहे हैं लगा हुआ, मुझे बताओ। हजरत मौलाना यूसुफ साहब का एक साल लगा हुआ, मुझे बताओ। हजरत मौलाना हारून साहब का एक साल जमात में लगा हुआ, मुझे बताओ। ये आप ये जवाब देंगे इनकी सारी जिंदगियां लग गई थी? नहीं, बैग लेकर निकले हो एक साल के लिए, एक साल के बाद घर वापस आए, ऐसी तरतीब मुझे बताए। मैं मदरसे की नहीं, जमात की बात कर रहा हूं। जमात में निकले, बताओ। पूरे आलिमों को आप हयातुस सहाबा से रोके थे, उस वक्त आप बयान नहीं करे वजाहती। अब आपके वजाहती बयान आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपके जितने क्लिप में मैं उससे ज्यादा क्लिप बनाकर आपको इल्मी दलाइल दूंगा, आपको किताबों से दूंगा। आप किसी बयान में उलमा की इज्जत करना जरूरी है मौलाना, उलमा की इज्जत जो है जरूरी है। आपके बयान में देखिए, मैं आपको फोन बता रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं देखो। मोल साथ की गुमराही, मौली साथ की बोलते नहीं आप, मोल साथ की असलियत, मोल साथ की आप बोले ना। आपको इस वक्त असलियत दिख रही है, क्या उस वक्त असलियत नहीं दिखी थी? क्या आप शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर बयान दे रहे हैं? क्या आप उलमा के खिलाफ जब फितना उठा था, अब नहीं बोल रहे आप? अब शूरा और इमारत का जब इख्तिलाफ हो रहा है तो आप वजाहती बयान दे रहे हैं। कितने मसाइल में ये लोग, आम आदमी है, जाहिर सी बात है, मैं उनसे इख्तिलाफ नहीं करता, आम आदमी है, गलती हो जाती है। कितने बुजुर्ग बोलने वालों के जुबान से मसाइल गलत लिखे, उस वक्त आप वजाहती बयान कर हजरत